بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل في سننها وهي 51 رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة ونشر الأصابع ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلكا بالخنصر والإبهام على الرسغ ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق والثناء والتعوذ للقراءة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فصل اس کی سنتوں کے بیان میں، یعنی نماز کی سنتوں کے بیان میں. فرائض آ گئے ہیں، واجبات بھی اب سنتیں شروع ہو رہی ہیں. پھر سنت کا ترک نہیں واجب کرتا فساد کو، اور نہیں واجب کرتا سجدہ صاحب کو، بلکہ واجب کرتا ہے اِساءت کو. اگر ہو آمدن، بھول کر ہو تو اِساءت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آمدن کرے غیر مستخف، سنت کو ہلکا جان کر نہیں. وہ سنت ہے جی، کوئی گل نہیں، یہ کفر ہے جی. سنت کا استخفاف کفر ہے. اس مسئلے دا کوئی نہیں پتہ، بلکہ اس بغیر مستخف جی، مستخف سمجھے جی. ہلکا نہ جانے. اگر سنت کو ہلکا جانے نا بھی کوئی پرواہ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ توہین ہے سنت کی، تو توہین کفر ہے. علماء نے فرمایا کہ اِساءت کراہت تحریمی سے نیچے ہے تو کراہت تنزیہ سے اوپر ہے. سنیں جی، کراہت اور لکھے نا من الکراہت، تگو لکھے یہ تحریمہ بے کراہت اور تو یہ جو دوسری جانب ہے نا، اتلے درجے تے وہ حرام، اس تو تھلے مکروہ تحریمی، اس تو تھلے اِساءت، اس تو تھلے مکروہ تنزیہ، اس تو تھلے خلاف اولا ہوندہ ہے جی. ایویں دوسرے پاسے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، موقدہ ہے، مستحب ہے تے اولا ہوندہ ہے جی. افضل اولا ایک معنی ہے جی. سید میں ہے نہر سے کی مطلب انہوں اتھوں نقل کیتا ہے، اور کشف کبیر سے کی کہ حکم سنت کا یہ ہے کہ بلایا جائے سنت کی تحصیل کی طرف. بے لوگوں سنتاں تے عمل کرو، شرن بلایا گیا ہے ہمیں اس لیے کہ ان پر عمل کیا، اور ملامت کی جائے سنت کے ترک پر باوجود لاحق ہونے اسم یسیر کے. اسم یسیر دا مطلب ہے کہ بھی اے بھئی جڑا نا بھی اے مکروہ تحریمی دے برابر گناہ نہیں، بھی اس تو تھلے جی، لیکن گناہ ہے. اے ساڑھے نزدیک یسیر بھی قیامت نو کڈا پارا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. توجہ. وَهِيَ اور وہ سنتیں 51 ہیں تقریباً. کیا ہیں؟ 51 تقریباً، اس تو بڑھ سکتی ہیں. ہون فیسنوں دے نائب فعل شروع ہو گئے جی. پس مسنون ہے اٹھانا ہاتھوں کا تحریمہ کے لیے کانوں کے برابر مرد کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ بے کان کتھے اٹھائے؟ ہاتھ اے انگوٹھے کناں دے برابر ہو جان تھلے.
سنیں جی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شروع فرماتے نماز تو سرکار اللہ اکبر پڑھتے، سرکار تکبیر پڑھتے، پھر سرکار اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو حتیٰ کہ برابر کرتے اپنے ابہامین کو اپنے کانوں کے۔ اخرجہ ابو داود من حدیث عبد الجبار بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے سرکار جڑے انگوٹھے نے نا اپنے یہ کنا دے برابر تے اے انگلیاں سر دے برابر ہو گئیاں تے اے جگہ جڑی ہے نا اے تھلے برابر ہو گئی۔ سمجھ آؤندی سی جی کہ کوئی نہیں سی ہیں ہن بھی آؤندی پئی؟ پھر سرکار پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اے جسے لگو سنا پڑھن دا ذکر ہونا ہے تے حوالہ ہونا ہے کہ ہم نے پیچھے حدیث ذکر کی ہے، دھیان رکھے جی مت اوتھے جاؤ تے یہ ختم بھول گئی ہوگی جی۔ اچھا جی، اور وَحِذَاءَ أُذُنَيِ الْعَامَّةِ، اور ہاتھوں کا اٹھانا تحریمہ کے لیے لونڈی کا اپنے کانوں کے حذا کے برابر۔ لونڈی بھی ہاتھ کنا تک لے کے جائے، کتوں تک؟ اس لیے کہ لونڈی مثل رجل کے ہے ہاتھ اٹھانے میں، اور مثل حرہ کے ہے رکوع اور سجود میں۔ رکوع سجود لونڈی اس طرح کرے گی جیسے وہ آگے آ رہی، وہ کس طرح کرے گی، مسئلے آ رہے ہیں۔ اور ہاتھ اٹھانے میں چونکہ اس کے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے تو وہ کانوں تک اٹھا دے جی، سمجھیے۔ اس لیے کہ لونڈی کے ذراعین کلائیاں نہیں ہیں، وہ پردہ پڑھ چکے ہو پیچھے کہ کوئی نہیں پڑھیا؟ شرح دیکھو، رفع الیدین للتحریمات، اسی کی مثل ہے، مثلها مثل اس کی، اس میں تکبیرات عیدوں کی اور قنوت کی بے اوتھے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے نے۔ عید دیاں 6 تکبیراں وچ تے قنوت واسطے ہاتھ اٹھانے نے نا، تے مرداں نہیں اٹھانے نے، جیسا کہ تبیین غایت البیان میں۔ وہ بندہ کہ عادت بنا دے اس کے ترک کی بے نیویں ہاتھ کردا ہے یا چونکہ اتنے لے جاندا ہے، گناہ گار ہے وہ مختار پر۔ قضا فی الخلاصہ، اور مراد اسم سے ہو جڑا کہ معال ہو کے اسم یسیر، مراد اسم سے یسیر ہے اس سے، جیسا کہ وہ حکم ہے ہر سنت مؤکدہ کا۔ سنیں جڑا نا ہر سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر اسم یسیر ہے، واجب کے ترک سے نیچے، جیسا کہ حلبی میں ہے، اے گل پیچھے بھی آئی ہے، اور نئی شاک اس میں کہ اسم یہ مقول بالتشکیک ہے، یعنی کلی مشکک ہے۔ کون؟ گناہ ایک ہی ہے، کیونکہ فرض دے ترک تے گناہ بڑا ہے، حرام دے کرنے تے گناہ بڑا ہے، ایویں درجے نے۔ تے جڑا اسم ہے نا اس گل وچ گناہ ہے، یہ کیڑی کلی ہے؟ کلی بے افراد پر برابر سچی نہیں آتی، کمی بیشی کے ساتھ سچی آتی ہے۔ اچھا جی، حذاء الاذنین، کانوں کے برابر، پس مکروہ ہے اٹھانا سر کے اوپر۔ سنیں جی اچھا جی، مسئلہ نمبر 9، پس اگر نہ قدرت پائے بندہ ہاتھ اٹھائے رفع مسنون پر، اور رفع مسنون کتوں تک ہے؟ بے ہاتھ اٹھا نہیں جاندے، یا قدرت پاتا ہے ایک کے اٹھانے پر نہ کہ دوسرے پر، تو اٹھائے جتنی قدرت رکھتا ہے، تو کمزور ہے، بابا ہو گیا، ہاتھ نہیں چکے جاندے، جنہیں چک سکتا انہیں چکے، جیسا کہ مجمع الانہر میں ہے، حتیٰ یحاذی ببہامہ اذنیہ ہے،
اور جڑا کہ نا کلی مشکک کیا کہ اس اتنے نے کاشے لگے تتمت النقل، وہ یہ ہے کہ بعض اس گناہ کے اشد ہیں بعض سے، پس اسم لتارک سنت المؤکدہ یہ اخف ہے اسم سے جو تارک الواجب کے لیے ہے۔ اچھا جی، حتیٰ یحاذیا بے بہام ہے اذنیہ، اور حدیث پاک، اور وہ حدیث کہ روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار نے نماز شروع فرمائی، اٹھایا اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر۔ اے جڑی حدیث شفافی روایت کی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ، محمول ہے حالت عذر پر۔ کس پر؟ حالت عذر پر معمول ہے۔ تو یہ حالت عذر پر کسی وقت آپ کو بخار شریف بھی آیا ہے جی، ایک موقع پر آپ وہ گھوڑے سے گرے تھے، چوٹ آئی تھی، یاد ہے نا پچھلے سال پڑے تھے جی، اس موقع پر اس طرح جی، تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے، سنیں۔ اچھا جی، اور لونڈی جو ہے وہ مثل حرہ کے ہے کس میں؟ رکوع اور سجود میں۔ لہذا پس ملائے لونڈی اپنے باز کو باز کے ساتھ، جیسے حرہ ملاتی ہے اکٹھے ہو کے۔ توجہ، اس لیے کہ اس کے ذراع نہیں ہے عورت، یہ علت ہے حذاء اذن العامہ کی، بکنا تک ہاتھ کیوں چاہے؟ اس واسطے کہ کلائیاں نظر آن گیا نا، تو دے واسطے واپس چلو۔ اور اٹھانا دونوں ہاتھوں کا من کے بین تک، منکب کی شے میں من کے بین کے برابر حرہ کے لیے صحیح پر۔ سنیں، حرہ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ اٹھائے کتنے، تو وہ اپنے ہاتھ ایتھوں تک ہے، ایتھے انج نہیں، اے انگلاں موڈیاں دے برابر ہے۔ اس لیے کہ حرہ کے ذراعین عورت ہیں اور مبنا اس کا پردے پر ہے، اور روایت کی گئی ہے حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے کہ حرہ بھی اٹھائے اپنے دونوں کانوں کے برابر جی، کیونکہ جو دلیل ہے نا کہ اس کے ذراع عورت ہیں، تے اگر وہ قمیض بٹن بند ہوئے تے ہتھاں دے دستانے، ہاتھ ویسے پردے جو داخل نہیں تے ایتھوں تک سارے صحیح بند ہو گئے، تے ہن کدے ہاتھ اتھاں کر لے تو ہن تا ذراع ننگے نہیں نا۔ دلیل تے بھی ذراع عورت ہیں، ذراع پردہ کر کے عورت نے یا ننگے عورت نے؟ پردہ ہو گیا ہن تے تھلے ہو گئے نا، تے اس طرح کدی اندی قمیض دے باواں جڑے نے یا اپنی چادر دے تھلوں او ہاتھ کناں تک لے جاندی، تو ہن تے دلیل نہیں نہ پائی جاندی کیڑی؟ یہ تو تاں بھی مولوی جی ننگے ہون گے تے تاں ہے نا بھئی، جے صرف مطلب ہے کہ کپڑے دے باوجود بھی عورت سارے بدن تے کپڑا ہے، پھر وہ کہڑے پاسے جائے؟ مقصد ہے نہیں جناب کجنا سی، اس دلیل نو سمجھے نا بھئی، جڑی امام حسن بن زیاد نے دلیل دیتی ہے نا، بنا دلیل نہیں بولا جڑی روایت ہے تو وہ یہ نا کہ پردہ ہوئے تو پھر حرج کوئی نہیں، اے گل ہے جی۔ اچھا جی، اگے جی، اور مسنون ہے انگلیوں کا نشر کرنا کھولنا، جس لئے ہاتھ تھا چکڑے نے، کیفیت اس کھولنے کی یہ ہے یہ کہ نہ دم کرے پورا دم، ایدے دیکھو انج پیچ کے یہ بھی نہیں، اور نہ تفریج کرے پوری تفریج میں نہیں، انج دیکھو انج کر کے نہ انج تو نہ انج، اپنے عام حالت چھوڑ دے دے، بلکہ چھوڑے ان کو
ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਮਨਸ਼ੂਰਾ ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تکبیر پڑھتے جب تو سرکار اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو، درا حالے کے سرکار کھولنے والے ہوتے اپنی انگلیوں کو، اپنی اخرجہ ترمذی وابن حبان وابن خزیمہ والبہقی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی شرح ویکھو بچیوں، وَيُسَنُّ نَشْرُ الْأَصَابِعِ، جی بابری فرماندے نے پتر اور ہو ہتھیلی کا پیٹ اور انگلیاں قبلے کی طرف، اے نماز نتنی ہے ہوں انج کیتا ہے تے اے ہتھاں دا پیٹ آ گیا منہ وال، انگلیاں بھی ادھر سر وال آ گئی، اے بھئی ٹل لا کے انج کرنا ہے، انگلیاں اتوں موڑنیاں نے تا اے قبلے وال نہیں ہے، ہتھیلی دا آ پیٹ ہے، اے قبلے والے تے اے اتوں تھوڑی جی موڑنیاں نے تے ہون اے پیندے مطلب پورا جڑا بھی طریقہ کار سونا اے پہ ہفتہ کوئی میں کرنا ہے تو وال آ جانا جی، کچھ سمجھ آؤں بڑا مسئلے کی کوئی نہیں۔ بسم اللہ۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل ہے متن کے قول وَيُسَنُّ نَشْرُ الْأَصَابِعِ کی۔ اچھا جی تتمہ فرماندے نے کتھے کتھے ہاتھ چکنے نہیں، پیچھے بھی ایک باری آیا ہے، نہ اٹھائے جائیں ہاتھ مگر چند جگہوں میں، مگر جا کے سنیں جی، ان میں سے وہ ہے جو یہاں ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت کیا کرے، اور وہ افتتاح صلاۃ ہے، اور انہی میں سے ہے تکبیر للقنوت فی الوتر، دو ہو گئیاں، اور عیدین میں کی اور جڑے 6 واری تکبیراں نے، اور انہاں ساریاں دے وچ دا نا ہاتھ انج اٹھانے نے، انج اے جڑی آ رہی ہیں، اور حجر کے استلام کے وقت، حجر اسود جلے کونے تے آنا ہے انہوں استلام کرنا ہے، اوتھے بھی ہاتھ چکنے نے، اوتھے چکنے دا طریقہ اگوں آ رہے ہاتھ اوندے والے انج کری دینے، کندے والا سنیں تو اوتے کھلو کے تے کری دے، رش بڑا ہوندہ ہے کر لئی دے، اور صفا پر اور مروہ پر یہاں بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، یہاں ہاتھ اٹھانے ہیں دعا مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے ہاتھ کا طریقہ اور ہے اس طرح، اے طریقہ دعا دا گوہر ہے، دھیان کرے جی، صرف بھی ہاتھ چکنے کتھے کتھے نے جی، چکنے دا کیفیت علیحدہ علیحدہ لیکن چکنے کتھے کتھے نے جی، اور صفا مروہ، اور جمع میں مزدلفہ اور عرفات کے جمع میں، جب مزدلفہ میں دعا مانگنی ہے، عرفات میں دعا مانگنی ہے تو ہاتھ اٹھانے ہیں، کیا کرنے ہیں، اور مقامین کے پاس، کس کے پاس، مقامین، اچھا جی، اصل مقامین تو مراد ہے وہ ایک حجر اسود ہوندا ہے تے ایک پچھلا ہوندا ہے کونا رکن یمانی جی، اور جمراتین کے پاس اولا اور وسطیٰ، جس لئے 11 نو تے 12 نو تنہ شیطانہ نو کنکڑیاں ماری دیا نے، پہلے نو مار کے ہاتھ چوک کے قبلے وال منہ کر کے دعا کری دی، دوسرے نو بھی مار کے ہاتھ چوک کے دعا کری دی، تیسرے تو بعد دعا نہیں کری دی، سنیں تو اوتھے رش اینا ہوندہ ہے دعا کرنی اوکھی ہو جاندی، لکھاں لوگ جو ہوئے کما واردا فی الحدیث، اچھا جی سننے پہ ہوں، اور وفی حدیث آخرہ، اور دوسری حدیث میں ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو دلالت کرتی حجر کے استلام پر، اور ایک اور وقت ہے
اور جس وقت داخل ہو مسجد حرام میں پس نظر پڑے بیت اللہ پر اس وقت بھی ہاتھ چک کے دعا منگی دیے. اچھا جی ہوں اگلا مسئلہ یہ تو دسے نے بھی کتنے کتنے ہاتھ چکنا ہے جی اور صفت ہاتھ اٹھانے کی ان میں مختلف ہے. پس افتتاح میں قنوت میں عیدین میں اٹھائے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر جڑا جی ہن پڑے ہے اور استلام میں اور رمج میں حذا من کے بہ اپنے کاندھوں کے برابر اپنے کاندھوں کے برابر اے جڑی اجر اسود دا استلام انج کر کے جی ایتھے جی تے جڑی کنکری مارنی ہے وہ بھی اینا ہاتھ سنے ہی جی وہ بھی انج کر کے ایتھے جی ککری مار تے اجر اسود نے اس طرح کر کے جی پڑھنا کی وہ وکھرا مسئلہ ہے. اور کرے ان دونوں کا باطن اول میں حجر کی طرف اول میں جسے لئے استلام کرنا ہے تو ایک باطن ہے وہ انج کرے اور ثانی میں ثانی کون ہے رمج جی کہ قبلے کی طرف ظاہر الروایہ میں قبلے کی طرف روایہ میں ہن اوتھے یہ تے مندا بھی اس طرح کر کے ہاتھ کرے قبلے وال جی تے لیکن وہ دعا تے جڑی نا وہ مطلب اس طریقے نال منگی جاندی ہے تے کنکری جڑی مارنی ہے اس وقت تو قبلے وال تاں منہ دے جے پچھلے پاسوں جگہ ہوے تا وہ شیطان انہیں بڑے بڑے کر دیتے نا تو نالے بندے چوکھے سارے نے کٹن والے پھر لمحہ کر دیتے ہیں چھک کے ہوں اچا بھی تو لمحہ میں اچا تو کم از کم نا جی 100 فٹ تو بھی بڑا ہو گیا جی کیونکہ 4 منزلیں بنائی انہوں نے بچوں دیا اور ان میں جو سوا ہے اس کے مثل دائی کے باقی جو ہاتھ اٹھانے کی جگہ دسی ہے نا وہ جس طرح دعا مانگی جاتی ہوں دعا لے ہاتھ سنیا جی پس اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر کتھے سینوں کے برابر دراں حالے کے کھولنے والا ہو اپنی دونوں پھیلانے والا ہو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کدھر آسمان کی طرف بھی اے تے سینے دے برابر کتھے سینے کے برابر نہ تو بالکل تھلے 3.5 بھی پھرن تے اے ایک دو مقام تے ثابت ہے یا کدے کدے کلیاں بیٹھے ذوق بن جات اٹھ جان تے ہور گل ہے تو آسمان کی طرف اور ہو دونوں ہاتھوں کے درمیان فرجا و ان قلت اگرچہ تھوڑا سا اے بالکل جوڑ کے نہیں اے تھوڑا جا جی انج کر کے احتیاط کر کے دعا مانگے اور حدیثاں نے بہت ساری ہیں اس دے بارے سبحان اللہ تو پھر دعا دے موضوع تے جتھے حدیثاں ہون گے پڑھیں گے تو خیر ہوگی جی انشاءاللہ. اور اشارہ کرنا اپنی مسبحہ کے ساتھ عذر کی وجہ سے یا بردن ٹھنڈک کی وجہ سے کافی ہے دعا میں او بے ردن بے ردن بے اشارہ کرنا اپنی مسبحہ کے ساتھ لے عذر کی وجہ سے یا رد کی وجہ سے تو یہ کیا ہے کافی ہے دعا میں اے مسبح ہے نا ادھر اے تھوڑا تھوڑا اشارہ کرنا ہے اس طرح اے بھی یا عذر دی وجہ تو یا بھی کسی چیز کو رد بھی جو ہے نا بھی بد فالی جائے تو نیک فالی آئے اے انگلی ہلانے دا سجی دا مسبحہ دا ذکر ہے بھی جی اے ذکر ہے اے آ گیا جی سمجھائیے جی بے اشارہ کرنا اے وہ تو آسمان والا جی بے کلی انگلی دا تو باقی کٹھیاں نے اے نہ والا بھی تو رہن دیا جائے اور مسا کرنا چہرے کا آکے بہو دعا کے بعد یہ مسا سنت ہے دعا مانگ کے نا تو پھر ہاتھ چہرے تے پھیرنے جی اچھا جی اور مکروہ ہے ہاتھوں کا اٹھانا ان جگہوں کے غیر میں کسی اور تھان تے ہاتھ نہ اٹھائے اور ویسے ہاتھ اٹھا کیتا کچھ ہے پھڑنی یہ منع نہیں ہے گا اے بھی بطور مسئلہ ہاتھ چکنا
بس دین آندا بیٹھے ہاتھ چکو اے مراد ہے. اور مکروہ ہے ہاتھ اٹھانا ان مواطن کے غیر میں، پس نہ ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ رکوع کے وقت اور نہ اٹھنے کے وقت رکوع سے، اور نہ ہی جنازے کی تکبیروں میں سوائے پہلی کے. اس وقت نماز شروع کرنی ہے نا، اس وقت ہاتھ اٹھائے جنازے، باقی تکبیراں ہاتھ کیوں جی با وجہ بھئی اے نماز وچ کیوں نہیں ہاتھ اٹھانے رکوع سجود وچ دھیان کرے جی. با وجہ مسلم کی حدیث کے سونیا فرمایا کیا ہے میرے لیے کہ دیکھتا ہوں میں تم کو کہ اٹھانے والے ہو تم اپنے ہاتھوں کو، گویا کہ وہ ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دمبے ہیں، دمے ہیں جی، یعنی سخت او شمس یعنی سخت گھوڑے. لہذا اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کرو کس میں؟ نماز میں. اخرجہ مسلم من حدیث جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، اگر یہ نماز میں کاری دے پس اگر کرے وہ اس کو ہاتھ اٹھائے نماز میں. بعض نے کہا کہ نماز فاسد ہے. مختار یہ ہے کہ لیکن ویکھو نا فاسد ہے کہ فاسد نہیں تھے رولا ہے آ کے سنے جی ہاں جیڑا کوٹھیا ہوندے مگر لگ گیا. جیسا کہ نہر میں ہے اور یہی صحیح ہے، سراج میں یہ ہے. اچھا اتنے حاشیہ لکھا ہے نکا جا ابن منظور دی لسان العرب، اور لمبی کتاب تھلے پئی ہے، ان دے وچ لفظ نہیں شمس ہے جی، شمس شموس من الدواب الذی اذا نوخس لم یستقر، جدوں کہ آرام نہ کرے جی. شمست الدابۃ والفرس شردت و جمحت و منعت ظہرہا، بے کنڈ تے نہ بین دے کھلوے نہ جی. حدیث میں ہے یہ ابن منظور، پھر بعد حدیث بھی لے آندے نے، وہ لسان العرب والے قرآن پاک دے آیت بھی وہ گویا کہ تفسیر بھی تے حدیث دی شرح بھی ہے. مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ کانہا ذناب خیل شمس جمع شموس وہو النفور من الدواب، وہ جو کہ نہ قرار پکڑے لے شغبہ و حدت ہی، اپنی تیزی کی وجہ سے جی. آخر صحابہ پاک کو ہاتھ اٹھاندے سان نا جی، تو سونے تائیں تو فرمایا مسلم شریف دی حدیث جی. ایک کس ایک کی ہے بھئی، ایک کیڑا دور ہے جی کنج دے ہاتھ اٹھاندے سان، بیان کرو وضاحت کرو. اور مسنون ہے مقارنت مقتدی کے احرام کی اپنے امام کے احرام کے لیے. ایذرا مسئلہ سمجھا جی. مقتدی دی تحریمہ اپنے امام دی تحریمہ نال ملی ہوئے کی مقتدی دی تحریمہ اپنے امام دی تحریمہ نال ملی ہوئی، ملی ہوئی نہیں ملی ہوئے، انہیں بڑا ہے. یہ ملنے دے وچ دو نے، ایک امام صاحب دا قول ہے تے ایک صاحبین دا جی. دھیان کرے جی. اندل امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ مقارنت ہو نال نال چلے، کی کرے صرف اللہ اکبر او بر تے پہلوں پہنچے تے بعد وچ پہنچے ٹردا نال رہے. باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے فرمایا جب تکبیر، لمبی حدیث ہوں ایک ٹکڑا جے، جب تکبیر پڑھے امام تو فکبرو، تم بھی تکبیر پڑھو، تم بھی تکبیر پڑھو. ان صاحبین نے دلیل بنانی ہے فانو، یہ تعقیب محل فصل کے لیے پیچھے پیچھے رہنا ہے. امام صاحب نے دلیل بنائے اذانو، اس لیے کہ اذا وقت کے لیے ہے حقیقتاً، جس وقت امام تکبیر پڑھے تسی بھی اس وقت پڑھو تے تاں جے مقارنت ہوئے تاں جی. سمجھ آگئی جی. اور اندہما، امام کے احرام کے بعد جس امام اللہ اکبر کرے نا تے تسی ان دے نال ان دی رے نال تسی اس میں جلال دا الف شروع کرو. اللہ اکبر دی راہ تے پہنچے تو تسی اللہ دا الف شروع کرو.
جی بنایا ہے دونوں بزرگوں نے فا کو تاکیب کے لیے. آگے جی سمجھ. امام صاحب نے اذان و دلیل بنایا بے جس وقت، جی صاحبین نے فرمایا فا تاکیب کے لیے. اچھا نہیں خلاف جواز میں صحیح ٹھیک ہے بے نال آکھے یا پیچھے متصل، بلکہ یہ اختلاف اولویت میں ہے. لیکن امام صاحب دے نزدیک بھی باوجود یقین کرنے کے امام کے حال کے ساتھ امام اور اگے نہ نکل جائے، شروع کو نہیں ہونی. واپس آؤ. وَيُسَنُّ مُقَارَنَةُ احرام المقتدی، لیکن شرط کی گئی ہے یہ کہ نہ ہو فراغت مقتدی کی اس میں جلالت لفظ اللہ سے یا اکبر سے، امام کی فراغت سے پہلے دونوں سے. جی پس اگر فارغ ہو گیا مقتدی اس میں جلالت اللہ سے امام کے ساتھ یا امام کے بعد، اور فارغ ہوا اپنے قول اکبر سے امام کی فراغت سے پہلے من ہو اس سے، تو نہیں صحیح شروع اس کا الروایات میں. جی سنیں جی صحیح نہیں ہے. آگے نکل گئے. اور یہی لأنہ اس لیے کہ وہ لأنہ دلیل اور شہ دیجئے، اس لیے کہ وہ محض ہوگا شروع کرنے والا بالجملہ. اچھا جی. اور نہیں پائے گا تحریمہ کی فضیلت کو امام کے ساتھ امام صاحب کے نزدیک، مگر کس طرح؟ مقارنت کے ساتھ. مقارنت فی الاحرام، احرام و تکبیر تحریم، مقارنت ہوئی تے تکبیر تحریمہ دی پوری فضیلت ملے گی، تے جے پیچھے رہ گیا تو کوئی نہیں. کوئی نہیں. لأنہ دلیلہ اس لیے کہ اذا وقت کے لیے حقیقتاً پس تقدیر حدیث یہ ہوگی کہ تکبیر پڑھو امام کی تکبیر کے زمانے میں. سنیں. اور باقی یہ بے کہ اور سوال ہے کہ فات ہوتی کس کے لیے؟ تو ان کا جواب، اور فا استعمال کی جاتی ہے قرآن کے لیے بھی. قرآن نہ پڑھا جائے کس کے لیے؟ بھئی اکٹھے ہونے واسطے بھی فا استعمال ہوندی جے. اس تے دلیلاں دیندے جے. ویکھو جیسا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سرکار حدیث پاک کہ جب امام قرات کرے تو بس تم چپ کرو. اب اگر فا کو تاکیب کے لیے بنائیں تو جب وہ قرات پوری کر لے تو پھر چپ کرو، تو پہلے چپ نہ کرو. حالانکہ اتنے مراد مقارنت ہے بھی او شروع کر دے تو نال تسی تفا ہوئی نا مقارنت واسطے کہ کوئی نہیں ہوئی. اور تازہ تازے مسئلے پڑھ دے پے ہو جڑے خراب پہ کر دے ہو تے اتنے نال بھی جوڑ دو. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کیونکہ واجب ہے سننا اور چپ کرنا قرات کے وقت نہ کہ قرات کے بعد. اچھا جی. عندہما بعد احرام الامام، بغیر فاصلے کے وچ وقفہ نہ کرے. پس ان کی تفصیل، پس ملائے اس میں جلالت کے الف کو جی مقتدی سے اکبر کی را کے ساتھ امام سے. امام اکبر کی را پر پہنچے نا تو مقتدی. علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے باقی سارے افعال بھی اسی خلاف پر ہیں. امام صاحب فرماندے نے کہ امام دے مقتدی امام دے نال نال چلے، صاحبین فرماندے نے پیچھے نال نال چلے. امام صاحب فرماندے نے امام دے نال نہ چلے، صاحبین فرماندے نے پیچھے نال نال چلے. جی سارے افعال. اور اشارہ کیا شیخ الاسلام نے اس بات کی طرف کہ مقارنت نماز میں افضل ہے بالاجماع. بعض نے فرمایا اور مختار فتوے کے لیے تحریمہ میں تعقیب کی افضلیت ہے. کس کی؟ پیچھے.
ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀਓ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਗੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ ਇਮਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਦੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਮਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਲਿਲ ਫਤਵਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਹਰੀਮਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਲ ਆ ਗਏ ਨਾ اور اختلاف کیا گئے تحریمہ کی فضیلت کے پانے میں شیخین کے قول پر امام صاحب کا قول آ گیا نا بھی نال ہوئے گا تو پائے گا صاحبین کا قول بعض نے کہا سنات تک اگر مل گئے نا کنوں امام نو ولا الہ غیر تک امام پہنچے تے نے اللہ اکبر کہہ دیتی تے تاں مینوں تحریمہ دی کما فی الحقائق بعض نے کہا نصف فاتحہ تک ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اگر امام مل گیا تے امام نہیں مقتدی مل گیا ہاں جیسا کہ نظم میں ہے بعض نے کہا کہ ساری فاتحہ تک اگر ولدالین تک مل جائے تو پھر بھی اور یہی مختار ہے جیسا کہ خلاصہ میں ہے جیسا کہ اور بعض نے کہا کہ رکعت اولا تک اور یہی صحیح ہے جیسا کہ مزمرات میں ہے تے سارے دی تسیاں ہوندیاں پئیاں نے سن دے ہو بعض نے کہا ہے افسوس کرنے کے ساتھ تکبیر کے فوت ہونے پر امام کے ساتھ افسوس کرے نا کہ تکبیر تو پیچھے رہ گیا تے اس افسوس نال ہی فضیلت مل جائے اس افسوس نال بھی اور سلام او السلام علیکم سلام مثل تحریمہ کے ہے مقارنت کی حیثیت سے اصح روایتین پر امام صاحب سے فلا فرقا امام صاحب آکھا جی میں تکبیر تحریمہ دے نال نال میں سلام دے بھی بالکل کوئی فرق نہیں ہون تو ٹھیک ہو گیا مقارنت لیکن ایک دوجی روایت ہے اور ایک روایت امام صاحب سے ہے کہ سلام پھیرے امام کے بعد کیا کرے سلام پھیرے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب اس روایت پر فرق کیا ہوا بے تکبیر نال آکھے تے سلام بعد پھیرے حالانکہ تھے مقارنت ہونی چاہیے دی فرق کی ہے یہ کیوں فرق پیا ہون فرق دی دلیل سنو اور اس روایت پس فرق بینہ سلام اور تحریمہ کے درمیان امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ تحریمہ شروع ہونا ہے کس میں کہ کو نہیں ہونا بس مستحب اس میں مبادرت ہے جلدی وچ بڑے اور سلام نکلنا ہے عبادت سے پس نہیں مستحب مبادرت اس میں اے توجیہ ہے جی سمجھ آگے جی بیس روایت دیفتے دلیل اے وے کہ بھی سلام پیچھے پھیرے تکبیر نال تکبیر جڑی ہے وہ نال چونکہ عبادت میں داخل ہو رہا ہے لہذا مبادرت کرے سلام سے چونکہ نماز سے نکل رہا ہے لہذا پیچھے رہے جنی اور دیر رہ جائے نہیں بھی شام تک اچھا جی اور نئی خلاف کس میں صحیح پر اور تکبیر دے بعض نے کہا کہ خلاف کس میں ہے جواز میں بھئی صاحبین دن امام صاحب نے آکھا جی مقارنت ہوئی تو پھر جائز ہے پیچھے رہ گئے تو جائز نہیں صاحبین نے فرمایا پیچھے ہوئی تو ٹھیک ہے نال ہوئے تو ٹھیک نہیں بعض نے گل آکھے ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ ہو مقتدی کا احرام احرام وہ دو چادرہ نہ بن لے آج دا باب نہیں شروع ہو گیا نماز دی گل جے جب کہ ہو مقتدی کا احرام مقارن اپنے امام کے احرام کے کیونکہ جائز عند الامام لا عندہما اور بہرحال جواز اس صورت میں جب کہ ہو احرام مقتدی کا اپنے احرام کے
اپنے امام کے احرام کے بعد، پس یہ متفق علیہ ہے، یہ اچھا کہنا مع تیقن بحال الامام، یہ رد ہے صاحبین کے قول کے لیے امام صاحب کی طرف سے۔ بے شک قرآن میں کٹھیاں، اس لیے مقتدی نال نہ ٹردا پیا، بے شک قرآن میں احتمال ہے تکبیر کے وقوع کا سابقاً امام کی تکبیر پر، یہ احتمال ہو سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ اگر قرآن کرے گا تو بھئی آگے نہ نکل جائے، آگے نہ نکل جائے، یہ احتمال ہے کس میں؟ قرآن میں۔ قال فی الشرع، لیکن کہا ہے کہ یہ بات صاحبین کی معتبر نہیں، اس لیے کہ کلام ہماری اس صورت میں ہے جب کہ یقین کیا جائے عدم سبق کا، پیچھے پیچھے بھی آگے نہیں نکلیا تا ہے ٹھیک ہے، ورنہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، ورنہ تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور مسنون ہے رکھنا رجل کو اپنے ید یمنا کو یسرا پر، اپنے یمنا کو یسرا، او ہاتھ ہن چکے نے نا، تھلے بھی تو لیاونے نے نا، لیا کے تو کی کرنا ہے انہوں۔ اور مسنون ہے رکھنا رجل کا اپنے ید یمنا کو کس پر؟ لیکن کتھے؟ اپنی ناف کے نیچے، اپنی ناف نک نو نہیں آندی، اور ٹھڈ وچ نہیں تنی انہوں آندے نہیں۔ اچھا، با وجہ حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ نے فرمایا بے شک سنت سے ہے رکھنا دائیں کا بائیں پر ناف کے نیچے، بے شک سنت سے ہے رکھنا یمنا کا شمال پر سرہ کے نیچے۔ اخرجہ ابو داود، ابو داود شریف میں حدیث۔ جب صحابی کہے نا سنت سے ہے تو کن دی سنت مراد ہے؟ آقا حضور آج بھی کوئی بندہ کہ بیٹا سنت یہ نہیں، سنت طریقہ یہ کی مطلب ہے کنہ دی سنت؟ اس معنی جو کوئی سنت اور سی آوے گا اصول حدیث بھی صحابی آکھے نا سنت سے ہے تو مطلب بندہ سرکار دی سنت ہے، حکمن مرفوع حدیث۔ تا فرماتے ہیں سنت سے ہے کیا چیز؟ کا شمال پر سرہ کے نیچے، سرہ کے نواندن نے، ناف۔ ہاں یہ ذرا پڑھ لو ایک منٹ۔ اور مسنون ہے رکھنا رجل کا اپنے ید یمنا کو کہکوں، سنا جی، یعنی کما جو ہی فارغ ہو کے سے تکبیر للإحرام سے بغیر ہاتھ نیچے لمبے کرنے کے فوراً کیا کرے؟ اب بن لوے، کی کرے؟ ایک دن ہی کہتے بندے لگے اے لمکا کے تھلے کر کے پھر بن دینا، انج نہیں لمکانے، ایتھوں لیا کے انج بن لینے نے۔ دھیان کرو یار۔ اور اچھا ہونا مسئلہ سمجھا جی، امام محمد صاحب کے ساتھ اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ اور رکھے ہر بے رکھے مطلب ہاتھ بننے، اور رکھے ناف کے نیچے ہر ایسے ہر قیام میں نماز سے، نماز کا جو قیام ہے نا اس میں ہاتھ بننے، اگرچہ حکمن ہو، حکمن کیویں فداخل القاد جڑا بہ کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی کی کرے؟ ہاتھ بننے۔ اور ضروری ہے اس میں قیام یہ کہ ہو اس میں ذکر مسنون، ایسا قیام جن دے وچ ذکر مسنون ہے ان دے وچ کرنا ہے کی؟ ہاتھ بننے نے، ہاتھ بننے نے۔ اور وہ قیام کے ممالا، اور وہ قیام کے نہیں کہ اس میں ذکر مسنون نہیں، فلا ان دے وچ ہاتھ نہیں بننے، جیسا کہ سراج وغیرہ میں۔ ہن ذرا سنا جے مسئلے سارے، اے قانون آ گیا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہ باندھے ہاتھ حتیٰ کہ شروع ہو کس میں؟ لہذا بھی ثنا پڑھ، ثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن تک ہاتھ
نہ بننے جلے اے پڑھ لوے الحمد شروع کرنا سن الحمدللہ پھر کی کرے پھر کون فرماندے نے امام محمد رحمہ اللہ پس وہ یعنی ہاتھ باندھنا جی اندہما کون شیخین یار جی پس وہ ہاتھ باندھنا شیخین کے نزدیک سنت ہے قیام کی ایسا قیام جس میں ذکر مشروع ہے جس میں ذکر مشروع ہے تسنا ذکر ہے کہ کوئی نہیں اللہ جی اور اندہ محمد رحمہ اللہ ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے قرات کی کس کی پس چھوڑے رکھے اندہ محمد رحمہ اللہ ثنا کے وقت کس کے وقت صلاح کے وقت اور قنوت کے وقت جی کیونکہ قنوت بھی قرات نہیں جی اور صلاۃ جنازہ میں اور صلاۃ جنازہ میں آئے ہو میدان کے کو نہیں آئے ہو کن کے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور اندہ ہما اعتماد پکڑے کل میں یعنی با انسانہ ہاتھ رکھ بننے کیونکہ سارے میں ذکر تو مسنون ہے ہی ہے نا وہ جنازے میں جو دعاواں بلا تھی بے اچھا جی مسئلہ نمبر 9 اور اجماع کیا علماء نے یہ کہ ہاتھ چھوڑے قوما میں رکوع سے رکوع کر کے اٹھنا ہے نا ان دے وچ ہاتھ بننے نا لمبے اور سجدے میں قومے میں رکوع سے اور سجود میں اور عیدین کی تکبیرات کے درمیان بھی ہاتھ تھلے لمکائے بننے نا باوجہ عدم ذکر کے اور قرات کے ان مواضع میں جی ایک سوال ہی بڑا ڈاڈا اگر کہا جائے قومے میں رکوع سے ذکر مشروع ہے اور وہ کیا ہے سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد ہے کہ کوئی نہیں کھلو کے آکھنا پس مناسب ہے یہ کہ ہاتھ رکھے اس میں شیخین کے قول پر یعنی سوال کیتے ہیں کیونکہ ذکر مسنون ہو گیا ہے مطلب ہے بابے پچھلے بل غلط کر گئے نہیں اجازت ہے نا کہنا لڑنا نہیں بل اجیبا بائیں طور کے مراد شیخین کی قیام ایسا قیام کہ جس کے لیے قرار ہو کچھ دیر ٹھہرے اور یہ جو قیام ہے اس کے لیے قرار نہیں ہے سیدھا ہونا ہے تو پھر سجدے جانا ہے آگے سمجھ سوال بھی آ گئے تھے اچھا جی مسئلہ نمبر بڑا زبردست یہ جڑی اسی تسبیح پڑھ دیں صلاۃ تسبیح مولوی جی رکوع کر کے تے کھلو کے تے پھر 10 باری پڑھی دیئے کہ کوئی نہیں تے تے ذکر مسنون ہے چنگا بڑا لمبا اس قیام کے اندر قرار بھی ہے گئے اوے کہ کیا رکھے اس میں صلاۃ تسابیح میں واسط لکون ہے کہ لے یکون ہے جی شکر ہے باوجہ ہونے قیام کے اس کے لیے قرار اس میں لکون القیام لہو قرار تے فیہ ذکر مسنون اس قیام میں قرار پہ 10 باری پڑھنا ہے اور ذکر مسنون بھی ہے گئے لہذا دینے یراجع مراجت کی جائے لب آ جائے گول پھول کیتی جائے کسی بابے کو جزی کسی گل کیتی ہوئے تو لبو پہ یہ گل بھی تو ان بھی توجہ دلا دیتی تو آٹی بھی اندر کبھی جڑی تعریف ہے وہ ساری سچی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی آ رہی ہے مطلب یہ گل کیتی نہیں بھی قابل توجہ ہے یہ چیز جو ہے جڑی تعریف کی تھی سچی آ رہی ہے پہ ذکر مسنون بھی ہے اقرار بھی ہے بھی لمبا ہے نا 10 باری پڑھنا ہے جی چلو خیر اچھا بھائی مولوی او واپس چل اور رکھنا کیویں ہاتھ اور صفت رکھنے کی یہ کہ کرے کف یمنا کے باطن کو کف یسرا کے ظاہر پر تلی اتے تلی رکھے پھر انگلیاں دا ہلکا بنانا اے 3 انگلیاں اتے تے آ تھلے
ہلکا بناتے ہوئے خنصر کے ساتھ اور ابہام کے ساتھ رسغ پر گٹ پر اینا دا ہلکا بنانا ہے تے تلی تلی اتے رکھنی ہے اگلیاں انگلاں اتے رکھنی ہیں انج کر کے باوجہ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَمَّا وَارَدَ جی بے اس لیے کہ باوجہ صدی لمہ لکھے لما ہونا نا باوجہ صدی چھت پہنتا بستے باوجہ صدی اس کے جو وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا کف کو کس پر اور یہ بھی وارد ہے کہ سرکار نے پکڑا تو لہذا پھر دو میں گلنا تاں ہی بڑی ہیں پس مستحسن جانا ہے کثیر من المشائخ نے اس طریقے کو عمل کرتے ہوئے حدیثین پر بھی اے وے نا بھی ہاتھ نو ہاتھے رکھنا ایک بجے پکڑنا تے لہذا جلے پکڑیا ہاتھ اتے رکھیا پھر پکڑیا پھر انگلاں رکھیاں دونوں حدیثاں تے کی ہو گیا یہ تو مشائخ نے کیتا لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ مخالفت ہے سنت کی اور مذاہب کی جی پس مناسب ہے یہ کہ کرے حدیثین میں سے ایک کے طریقے کے ساتھ ایک مرتبہ دوسری کے ساتھ دوسری مرتبہ پس لائے گا بالحقیقت فیہما بعض انج آکے ہے بعض آکے کدی کدی انج کرش اے اتے رکھے سدھا ہیں تو کدی کدی پکڑے یہ بکریاں بھی دو حدیثاں نے تو ساتھ جوڑ دیتی ہیں بعض نے کہا نہیں پوری حدیث تا ہی عمل جو ہیں جو دو تو پھر کدی اومے عمل کرے تو کدی اومے کرے او دھیان او دیکھو محلکم بالخنصار محلکم بالخنصار یعنی یبسو تو تے تین انگلیاں جڑے نا اپنی کلائی اتے لمیاں کرے ایا تینوں ایتھے اتے اور کلائی تے پس مستحسن جانا ہے کثیر من المشائخ نے کثیر اور پچھلی گل قال فی المفید مفید میں کہا ہے کہ یہی مختار ہے بجی میں دسن طریقہ یہ مختار ہے لکھیا ہے المفید والمزید شرع تجرید رکنی شمس الائمہ تاج الدین عبد الغفار بن لقمان کردری حنفی تے 562 وچ وصال ہوئے کدوں 562 کشف الظنون بابے گل دسیے اچھا جی تو مفید میں ہے کہ یہی مختار ہے اور ابن امیر حاج نے فرمایا کہ بسا اوقات شاہد بنتا ہے اس کے لیے یعنی ہے وہ کہ روایت کیا اس کا ابو داود نے اور تصحیح کی اس کی کنہوں نے اور ابن حبان نے وہ کیے اوے وے کہ سونیا نے اج کیتا سی کہ پھر سرکار نے رکھا اپنا ید یمنا کس پر اپنے ید یسرا کے کف پر اور رسغ اور سائد پر انج کر کے ہاتھ رکھیا اے رسغ تے بھی آ گیا اے سائد تے بھی آ گیا تے اے کف تے بھی آ گیا پکڑیا نہیں اچھا جی فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ اور جب اعتراض آیا سی انج کرے انہوں دی شرح جے فرمایا شرح میں اس لیے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اس میں حقیقت دونوں مرویین کی پوری حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ایک صفت ثالثہ بن گئی ہے جس میں جمع کیا دونوں حدیثوں کو لا وجہ تمام لکل منہم پورا تتامل ہونا مولوی جی ایک باری صرف پھڑے ایک باری صرف اتے رکھے ادھی ہو گل جوڑ دیتی اور تحقیق جان چکا ہے تم وہ کہ نقل کیا ہم نے اس کو مفید سے بھی او جڑے نا بھی انہاں کہ بھی ایو مختار ہے کی بھی مختار ہے یہ جڑا مشایخ نے پسند کیتا سمجھیے واپس چلو
اور مسنون ہے رکھنا عورت کا اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر بغیر ہلکا بنانے کے. عورت اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے ہلکا نہ بنائے. اے اتنے تلیاں تو تلیاں رکھ کے نا ایسے انج کر کے نہیں بلکہ کٹھی کر. لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ استر ہے عورت کے لیے, اس میں زیادہ پردہ ہے, اس میں زیادہ پردہ عورت کے لیے. اور دھیان کرو بھائی, عورت مخالف ہے مرد کے چند مسائل میں نماز وچو. منہا ان مسائل میں سے ایک حاضی یہی ہے ہاتھ بننے والا, اور ان مسائل میں سے یہ ہے کہ عورت نہ نکالے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر کے وقت, تو مرد ہاتھ ننگے کرے. اور اٹھائے عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر, تو مرد کتنے لے جائے. اور نہ کھلا کرے اپنی انگلیوں کو رکوع میں. جی اصا تو کھلا کر کے گوڈا پھڑنا ہے وہ انج نہ کرے. اور جھکے رکوع میں تھوڑا سا اس حیثیت کے ساتھ کہ پہنچ جائے وہ حد رکوع کو, وہ انگلیاں گوڈیاں دے نیڑے پہنچ جان. اور نہ اضافہ کرے اس پر کیونکہ یہی اس کے لیے پردہ ہے, یہی اس کے لیے پردہ ہے. اور مسئلہ. اور چمٹائے اپنی مرفقین کو اپنے جنب کے ساتھ رکوع میں. ایسا رکوع کرنا ہے تو حکم ہے بھی ارکاں باہر کڈو, او جے نال سنگی نہ آوے تو ٹھڈ چ نہیں ٹھوکنی تے جے کلے ہوتے. عورت رکوع میں اپنی کونیاں باہر نہیں نکالے گی بلکہ اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملائے گی. کون عورت. دھیان کریں جی یار. اچھا جی, اور فرق. اور چمٹائے عورت اپنے بطن کو اپنے رانوں کے ساتھ سجدے میں, سجدے جائے تو اپنا پیٹ ران کے ساتھ چمٹائے یعنی چوک کے. لیکن پتر جی یہ جڑیاں کواریاں کڑیاں نے نا وہ ایویں کر سکدیاں نے, مطلب بھی انہاں کو نال جوڑے جنہ کو, یا عورت اگلی عمر چلی جائے تو عورتوں کا ویسے شو پیٹ بڑا ہو جاتا ہے جی, بدن بھارا ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ بھی جنہ کو ہو سکتا ہے نا کٹھا اونا کرن, انج نہ ہوئے کہ بھی جا کے مسئلہ تو نہ کھما دے نماز نہیں بالکل بالکل کٹھی ہو اس غریب دی ہڈیاں تو روڑ کو تو بیٹھے ہو. جی جی یہ مطلب دھیان رکھے جی جی بس جنہ ہو سکے. اور بیٹھے متورک ہر قادے میں, عورت جو ہے نا ہر قادے میں کس طرح بیٹھے, متورک کیے بائیں طور کے بیٹھے اپنے الیا یسرا پر کھبی سرین تے, اور نکالے اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب سے اس پاسے, اور رکھے اپنے فخذ کو ان دونوں کے باز پر, اور ملائے پنڈلی ایمن کو پنڈلی ایسر پر. انج بھی گوڈے تے گوڈا تے پٹ تے پنڈلی بھی کٹھی ہو کے زیادہ تو زیادہ کی زیادہ جی. اللہ اکبر. بلے 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 میں سونے دا ایک باری فرمان ہے بھی ان کا معاملہ پردے والا ہے, تو پردے والے معاملے میں کس طرح تفصیل کی ہے فقہاء نے جی. جب تک انہاں دی بارگاہ چ نہیں جاواں گے تو پھر صبح اور تو شامی اور تو کل 12 بجے اور وہ سنے ہی اے نہیں. اور نہ امامت کرائے عورت مردوں کی اب فرق آ رہے ہیں نا, مرد عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے لیکن عورت, اور مکروہ ہے جماعت ان کی اپنی وکھری, کن کی عورتوں کی صرف, اور کھڑی ہو امام ان کے وسط میں, اور نہ جاہر کرے جاہر کی جگہ میں. یہ جماعت کرانی ہو میں جی. اور نہیں مستحب عورت کے حق میں اسفار بالفجر آندے نے کدے تتبو کریے تے حسر دی نفی ہور بھی فرق ہے گئے نے, اور بھی چلو ٹھیک ہے جی. اچھا جی واپس چلو.
سمجھ آ رہی ہے؟ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں نماز کی سنتوں کے بیان میں اور وہ 51 ہیں اٹھانا دونوں ہاتھوں کا تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا تحریمہ کے لیے دونوں کانوں کے برابر کے برابر مرد کے لیے مرد کے لیے اور لونڈی کے لیے اور لونڈی کے لیے اور کاندھوں کے برابر کے برابر حرہ کے لیے کے لیے اور پھیلانا انگلیوں کو انگلیوں کو اور مقارنت مقتدی کے احرام کی اپنے امام کی کے احرام کے لیے اپنے امام کے احرام کے لیے اور رکھنا رجل کا اپنے ید یمنا کو یسرا پر اپنی ناف کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتھے کاشیہ ہے اے ترجمہ کر لو میں تم دستا پھر ذرا ضروری ہے جی اور صفت وضع کی ابھی کیویں رکھنے نے یہ کہ بنائے کف کف یمنا کے باطن کو اویا تلی کف یسرا کے ظاہر پر ہلکا بناتے ہوئے خنصر اور انگوٹھے کے ساتھ کتھے ہلکا بنانا ہے گٹ پر رسغ پر اے جڑے جوڑ گٹ اور رکھنا عورت کا نہیں پڑھے عورت کا اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر بغیر ہلکا بنانے کے سنیں اے کاشیا جب نکیو او نا بابا در راجو لے مجھے ایک منٹ صرف ہے اے بابا در راجو لے بڑی اہم مسئلہ جی یعنی رکھے کفین الکیفیت المذکورہ جڑی بیان ہاتھے میں بننے نے جوں ہی فارغ ہو کس سے تکبیر سے نہ کہ جیسا کہ کرتے ہیں اس کو ہمارے زمانے کے جہال کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں پہلے ہاتھوں کو نیچے لمبا ہاتھ کر کریں این تھلے کے چونا دے دینے جی پھر بن دینے تو بعد تکبیر احرام کے بھی یہ کام نہ کرے یہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی سما یادعو نہ ہوا پھر رکھے اس کو جی واجب ہے یہ کہ جانا جائے یہاں 4 مسائل کو کس کو نمبر 1 کو یہ ہے کہ کیا رکھے اپنا ید یمنا یسرا پر نماز میں یا نہ رکھے دوسرا کیسے رکھے تیسرا کتھے رکھے تے چوتھا کب رکھے پہلا مسئلہ پس ہمارے علماء ثلاثہ کے قول پر سنت یہ ہے کہ اعتماد پکڑے اپنے ید یمنا کے ساتھ کس پر اور بہرحال رکھنے کا طریقہ یہ دوسرا مسئلہ ہے پس مرفوع حدیث میں ہے لفظ الاخذ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں لفظ وضع اور مستحسن جانا کثیر مشائخ نے جمع دونوں کے درمیان کس طرح بائیں طور کے رکھے اپنے کف یمنا کے باطن کو کف یسرا کے ظاہر پر ہلکا بنائے خنصر کا اور امام کا گٹ پر تاکہ ہو جائے عمل کرنے والا اور بہرحال رکھنے کی جگہ اور یہ مسئلہ تیسرا ہے پس افضل ہمارے نزدیک کیا ہے اے گل جی پھر ظاہر مذہب میں اعتماد سنت ہے قیام کی کس کی اور روایت کیا گیا امام محمد رحمہ اللہ سے کہ یہ ہاتھ باندھنے سنت ہے کس کی اچھا جی ظاہر ہوگا یہ مصلی میں تکبیر کے بعد اور یہ مسئلہ رابعہ ہے اندہ محمد رحمہ اللہ چھوڑ دے ہاتھ ثنا کی حالت میں جب شروع ہو قرات میں تو ہاتھ باندھے اور ظاہر و روایہ میں کہ کما یکف یدیہ بعد تکبیر یا تامدو یعنی جو یہ کفو نہیں ہے گا جی
کما یفرغ ہے، جو ہی فارغ ہو تو کیا کرے، اپنے ہاتھ تکبیر کے بعد فوراً باندھ لے، چلو جڑا بھی لفظ ہوئے، مطلب یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد فوراً ہاتھ باندھے، دیر نہ کرے اس میں.